بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ غصہ کس قدر ہماری زندگیوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ جہنم وہ نہیں جو مرنے کے بعد ہونی ہے، جہنم دنیا میں رہتے ہوئے خود کو انسان ایک جہنم میں رکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے جذبات احساسات کو جب بھڑکا لیتا ہے تو ہر قسم کے معاملات پرفارم کرنے میں اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ جو ریسرچ چھوٹی موٹی مجھ سے ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ کو غصے کو کنٹرول کرنے، اس کو دبانے یا اس کو جیسے بھی جھیلنے کے طریقے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں نے جو نوٹ کیا ہے اور ریسرچ میں مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے ہر انسان کو اپنے ایموشنز کا پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی کہ اسے اس بات کا علم ہو کہ اسے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے اور کن باتوں پہ وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جو جذبات ہیں انہی سے یہ ریلیٹ کرتا ہے۔ جب بھی باہر سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے جو آپ کے مزاج کے موافق ہے، اس کے مطابق ہے، تو آپ خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور جب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ کے مزاج کے کوئی خلاف کرتا ہے تو یا پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو انسان غصے میں چلا جاتا ہے۔ اس واسطے انسان کو سب سے پہلے اپنے مزاج کا پتہ ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ ہم اس کے کنٹرول کرنے کے طریقوں پہ آتے ہیں۔ ان میں دو بڑے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو جب کبھی غصہ آئے، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یہ بات ہے۔ اس سے آگے نیکسٹ جو ایک لاجیکل طریقہ ہے ہر انسان کو اپنے اوپر قابو پانے کا، اور اس سے انسان دنیا کو مسخر کر سکتا ہے۔ یقین مانیں، ایسے کہیں کہ بندہ نا جادوگر بن سکتا ہے، لوگوں کے مزاج کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک انسان آپ کے پاس آتا ہے اور اس نے آپ کو کچھ برا بھلا کہا ہے، آپ فوری سے غصے میں ہو گئے ہیں یا آپ غصے سے لال پیلے ہو کر اس پر بھی طعن و تشنیع کر دیا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، دوسرے انسان نے جب کوئی بات کی ہے اور آپ بھڑک اٹھے ہیں، اس کا مطلب بالکل یہ بنتا ہے کہ آپ کے جذبات کا کنٹرول ایک دوسرے شخص کے پاس ہے۔ آپ کے احساسات، آپ کے پورے باڈی کا جو چابی ہے وہ دوسرے انسان کے پاس ہے۔ جب کبھی بھی آپ کو کسی شخص پہ، کسی بات پہ یا اس کے کسی عمل پہ غصہ آئے سخت، اور صرف یہ سوچ لیں کہ یار میری چابی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے شخص کے پاس ہے، وہ جب جی چاہے جیسے چاہے مجھے وہ اس چابی مروڑ کے اور وہ ٹیمپر کرنا شروع کر دے۔ اب یہ بات صرف مائنڈ میں لائیں تو بندہ پھر خود کو کہتا ہے کہ یار میں اتنا کمزور ہوں کہ ایک شخص مجھے جب چاہے ایک چابی لگا کر وہ جناب کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اگر یہ سوچ کر انسان اس کو برداشت کرنا شروع کر دے تو ہوتا کیا ہے، اس کے الٹ وہ ریورس کام شروع ہو جاتا ہے۔ الٹا جس شخص کو طعن و تشنیع کی گئی، اس نے غصہ ہونا تھا، وہ برداشت کر رہا ہے، اس سے دوسرے شخص کو اس نے کنٹرول کر لیا ہے۔ اگر وہ غصے میں آیا، اس نے برا بھلا کہا، ادھر سے یہ بھی ہو گیا ہے، پھر تو کام گڑبڑ۔ اور اگر یہ نہیں ہوا، الٹا وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ بات ہے اور یہ انتہائی مؤثر طریقہ ہے، اور یقین مانیں میں نے خود آزما کے دیکھی ہے یہ چیز کہ انسان کو یہ چیز کس قدر اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کو اتنی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ پر کنٹرول کر سکے، یعنی کہ آپ اپنی چابی کسی اور کو دینا پسند کریں یا آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک عقل مند شخص کبھی بھی اپنے مزاج، اپنے غصے اور خوشی کی چابی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دے گا، وہ اپنے پاس ہی رکھے گا۔ اس بات کو اپنی لائف میں پریکٹس کیجئے اور خوشی سے جیے۔ اللہ نگہبان۔